یہ ہمارے بہت سے لوگ بہت سی مثالیں دیتے ہیں نیگوسیشنز کی. نیگوسیشن بری چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نیگوسیشنز کس سر پہ ہوتی ہے. سب سے پہلا جو ہے کہیں دنیا میں نیگوسیشنز ہوتی ہے کہ پاکستان یہ اپنے ملک کے آئین کے تحت ہم مذاکرات کریں گے. جی یہ جو نفاذت الریگولیشن ہے یہ 247 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہے سارا. جی میں اس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ پاکستان کے آئین کے تحت بنا ہے جو اب اس کے آئین، لیکن میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کے آئین کے تحت بنا ہوگا. دوسری بات ایک ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس زاہد صاحب جس پہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، جس پہ صدر نے دستخط کیے ہیں. آپ سن لیجئے گا ان کا، میں خیال ان کا بیان بھی لے لیں کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا جو ہے جو ہے میں آپ سے میں کسی سنی سے یہ مجھے پتا ہے صوفی محمد صاحب جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن نہیں صوفی محمد میں طالبان کی بات چلیں ٹھیک ہے، لیکن صوفی محمد کا مجھے پتا ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے. مان لیا طالبان بھی کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، لیکن یہ نفاذت الریگولیشن پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے. آپ ذرا پوچھ لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی بالادستی تو ہو گئی. پوچھ لیجیے کہ جو ہے وہ آئین پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جی اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. 1999 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. پہلے 27,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو فاٹا ہے وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ کی ریٹ سے نکل گیا. اس کو ہم نے ڈی فیکٹو تسلیم کیا، لیکن ڈی جورو کبھی لیگل مور نہیں لگا. اب یہ 5,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ مزید ہم نے اپنی حکومت سے بات اور اس کو اب لیگل مور بھی لگا دی. اب یہ ڈی جورو بن گیا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتی حکومت اگر یہ نہ کرتی تو آپ بتائیے کیا کرتی؟ حل بتائیے، سولوشن بتائیے. حل ایٹ دا ویری کور آف دا حل یہ ہے کہ چاروں اسٹیٹ آرگنز جو ہیں، آپ کی لیجسلیشن، آپ کی لیجسلیٹری باڈیز، آپ کی جوڈیشری، آپ کی ملٹری اور آپ کی ایگزیکٹو، یہ چاروں اپنے سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک نیشنل کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی کریٹ کریں. ملک میں انسرجنسی ہو رہی ہے، ٹیررزم نہیں ہو رہا، قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں مجھے جو دکھ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بڑے آرام سے عام چیز پہ بیٹھ کے نا تو تنقید کر لیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. یہی بات بلوچستان میں بھی بالکل 100% دس از ٹرو ایون بلوچستان. بھئی جو بھی کچھ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمیں ان سے بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں، ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ پورے ملک کی انہوں نے سپورٹ کر دیا اس چیز کو، اس پہ بھی آپ اپوز کر رہے ہیں. سولوشن کچھ بتا نہیں رہے. آپ چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ 16 فروری سے پہلے والے حالات آ جائیں. ہمارے بچے تو یہاں پہ اسلام آباد میں سیف اینڈ سیکیور ہیں، ہمارے کاروبار تو یہاں پہ چل رہے ہیں. کیا ہمیں آپ کو اس بات کا احساس نہیں؟ آپ ریئیکشن دیکھیں ان لوگوں کا سوات میں جس قسم کی دیکھیں، جس قسم کی ویلکم کیا ہے لوگوں نے وہاں پہ، جس قسم کا ریئیکشن آپ دیکھیں. اچھا ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ روکوں گا. میں آپ کو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک طالبان پاکستان سوات کے ترجمان جناب مسلم خان صاحب. السلام علیکم مسلم خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. مسلم خان صاحب ہمارے ہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے جو نفاذت الریگولیشن ہے، تو زاہد حسین صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آپ سے بات ہوئی اور انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی سنا، اور آپ بحیثیت ترجمان طالبان سوات آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیسا تجزیہ نگار ہے جو ہم سے انٹرویو کرتے ہیں اور اس پر جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ ہم پاکستان کے آئین کے ان شقوں کو جو غیر شرعی ہے، جو غیر اسلامی ہے، اس کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہے. اس میں جو شق ہے جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہے وہ بسر و چشم تسلیم کرتے رہیں گے. اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. شریعت محمد ناصف ہے اور اس کے اگر چاہیے تو اس کو سزا دینا چاہیے. کیونکہ میں بولتا ہوں پھر بولوں گا کہ ہم آئین کے اس حصے کو جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے تحت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں. ان شقوں کو جو غیر اسلامی ہے، جو غیر شرعی ہے، وہ نہ کوئی تسلیم کرا سکتا ہے نہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اگر آپ برا نہ منائیں تو زاہد حسین صاحب بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے میں بات کر لوں. زاہد حسین صاحب آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا آئین جو ہے پوری طرح شرعی نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اچھا اس طرح کا ہے. جی ابھی جو انہوں نے بات کی ہے اس سے آپ مطمئن ہوئے؟ میرے مطمئن سے نہیں ہے، جو بات کر رہے ہیں ان سے آپ بات سنیں، میری بات میری سنیں.